الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی وقار سامعین گرامی اور میرے نہایت ہر دل عزیز بزرگوں اور ساتھیوں، موجودہ حالات کے تناظر میں ان حالات، واقعات اور مشاہدات کو آپ حضرات کے گوش گزار کر کے ان کو سمجھانے کے لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ حشر کی ابتدائی 3 آیتیں تلاوت کی۔ ان 3 آیتوں میں اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رونما جو احوال ہیں، حالات ہیں، مشاہدات تھے، اس کو 2 ٹوک الفاظ میں، 2 ٹوک انداز میں
واضح فرمایا۔ اور اگر اللہ رب العزت کے ان ارشادات کو جو قرآن مجید میں موجود ہیں اور ان ارشادات ربانی کی جو وضاحتیں حضرات مفسرین نے فرمائی ہیں، ان تفاصیل اور تفاسیر کے تناظر میں ابتدائی حالات کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا، موجودہ حالات کو بھی سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاق عالم اور رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا کہ مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے جائے۔ اقوام عالم کی یہ وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر کیا، مورخین کے رقم شدہ یا رقم کردہ تاریخ کی نکیر تو ہو سکتی ہے، لیکن اقوام سابقہ جو اقوام ہیں ان کی جو تاریخیں قرآن مجید نے ذکر کی ہیں اس کی نکیر کوئی نہیں کر سکتا۔ اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے اصحاب جانثار جو صحابہ ہیں ان کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں، زادہ اللہ شرفا۔ وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں پہلے سے غیر مسلم آبادیاں موجود تھیں یا غیر مسلم لوگ موجود تھے جو سابقہ کتابوں کے ماننے والے اپنے آپ کو کہتے تھے، ان اقوام کے سرداران کو، عمائدین کو بٹھا کر نظام ریاست کو بہتر انداز میں مرتب کرنے کے لیے، چلانے کے لیے معاہدات فرمائے، ان کے ساتھ معاہدے کیے۔ ان غیر مسلموں کے ساتھ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے، وہ تمام تر معاہدے، اس کی تمام تر شقیں تاریخ کی معتبر کتابوں میں موجود ہے۔
تمام شرائط کے ساتھ موجود ہیں، تمام شقوں کے ساتھ موجود ہیں۔ جن معاہدوں میں سر فہرست جو شرطیں ان پر عائد کی گئی تھیں، وہ شرطیں یہ تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ کبھی مسلح خون خرابی وہ نہیں کریں گے، مسلمانوں کے معاملات میں کسی بھی قسم کی دراندازی، دخل اندازی بھی نہیں کریں گے، نیز یہ بات واضح طور پر ان شرطوں میں، شقوں میں موجود تھی کہ اگر غیر مسلم طاقتیں اسلام مسلمانوں پر حملہ آور ہوں تو ان حملہ آور غیر اسلامی طاقتوں کی نصرت اور مدد بھی نہیں کریں گے۔ غیر مسلموں کے ساتھ جنگوں میں مسلمانوں کا ساتھ دے نہ دیں، لیکن یہ بات معاہدے میں طے شدہ تھی کہ کسی بھی قسم کی نصرت وہ غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف نہیں کر سکتے۔ اب یہ معاہدہ طے ہو چکا، ان معاہدوں کے طے ہونے کے باوجود اندرونی طور پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا، مسلمانوں کے خلاف جو مسلح طاقتیں اس زمانے میں مسلمانوں کے مد مقابل تھیں، ان طاقتوں کے ساتھ بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف مشاورت کرنا، اور مسلح جنگوں کے لیے مسلمانوں کے خلاف آراء پیش کرنا، اور ساتھ میں غیر مسلم طاقتوں کے ساتھ نصرت کے وعدے کرنا، تاریخ بھی اس پر شاہد ہے، قرآن مجید کی تفصیلات بھی ان واقعات پر شاہد ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ بھی اس پر شاہد ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ فرمایا، غیر مسلم، اور اس غیر مسلم قبیلے کو بنو نذیر کہا جاتا۔ بنو نذیر کے سرداران کے ساتھ معاہدہ ہو چکا کہ مسلمانوں کے خلاف جتنی بھی محنتیں کی جائیں گی، کہیں سے بھی جتنی بھی کوششیں مسلمانوں کے خلاف کی جائیں گی، یہ قبیلہ بنو نذیر کے جو یہود ہیں وہ اس میں شریک نہیں ہوں گے۔ اب یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان سازشوں کی ابتدا کب سے اور کیسے ہو رہی ہے، اور اس قبیلے کا تعلق کن انبیاء میں سے کن کے ساتھ رہا۔
تو حضرات مفسرین نے واضح طور پر لکھا کہ بنی اسرائیل کا بنو نذیر، بنو اسرائیل کے قبائل کا وہ حصہ ہے کہ جو حضرت ہارون علیہ السلام کے ماننے والے تھے. جو حضرت ہارون علیہ السلام کے ماننے والے تھے. اور آسمانی کتابوں میں سے ان میں جو اہل ایمان تھے واقعی آسمانی کتابوں کو مانتے، تو اہل کتاب یعنی جو آسمانی کتابوں کو مانتے تھے ان میں سے وہ تورات کو ماننے والے تھے اور تورات پر عمل کرنے والے تھے. اب ذرا مدینہ منورہ کی جو زندگی ہے اس سے تھوڑا پیچھے کی طرف آئیں کہ یہ قوم مدینہ منورہ کے پاس تقریباً 2 میٹر کے فاصلے پر آباد تھی. 2 کلومیٹر کے فاصلے پر. یہ بنو نذیر کا جو قبیلہ ہے، یہ قبیلہ اس مقام پر آ کر کب اور کیسے آباد ہوا؟ در حقیقت یہ لوگ شام سے خانہ بدوشی کی زندگی گزار کر وہاں سے سفر کر کے مدینہ منورہ آئے تھے اور یہ مشاہدہ کرنے کے لیے آئے تھے، یہ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ تورات میں جو اوصاف نبی آخر الزمان سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تفصیلات درج ہیں، وہ تمام تر تفصیلات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہے کہ نہیں؟ وہ تمام تر صفات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہے کہ نہیں؟ وہ تمام تر خصوصیات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہے کہ نہیں؟ اب شام سے یہ لوگ خانہ بدوشوں کے انداز میں مدینہ منورہ سے 2 کلومیٹر فاصلے پر آ کے آباد ہوئے، اور جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تو جو سب سے بڑی بات ان کے لیے ناقابل قبول تھی وہ یہ تھی کہ سابقہ انبیاء میں سے ایک کثیر تعداد انبیاء علیہ السلام کی ایسی تھی کہ جو مبعوث ہوئے بنی اسرائیل میں سے، کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں سے اکثر و بیشتر انبیاء کو بھیجا. اب ان کی کتاب میں اوصاف وغیرہ تفاصیل تو موجود تھے، اور یہ بات بھی مذکور تھی کہ یثرب کی زمین سے وہ آخری نبی مبعوث ہوں گے، لیکن اس بات کی تفصیل نہ تھی کہ کس خاندان سے تعلق ہوگا. جب انہوں نے تمام تر علامتیں، تمام تر خصوصیات دیکھ لیں تو ان میں جو واقعی کتاب یعنی تورات کو ماننے والے تھے وہ سمجھ گئے کہ یہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں، کہ جن کے بارے میں تورات میں، انجیل میں، زبور میں واضح طور پر موجود ہے کہ تورات کے ماننے والوں نے
اس نبی آخر الزمان کی بعثت کے بعد ان کی اتباع کرنی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے۔ تو لہٰذا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی ہو گئی۔ بنو نذیر کا یہ خانہ بدوش قافلہ شام سے چل کر آیا مدینہ منورہ۔ حدود حرم سے 2 کلومیٹر فاصلے پر آباد ہوئی یہ قوم، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح تفاصیل کے ساتھ ان کی کتابوں میں درج ہے، جس طرح تسلیم کرنا چاہیے تھا، اس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تسلیم نہ کیا، قبول نہ کیا۔ وجہ بعینہ ہی ویسے ہی تھی کہ جس طرح کفار مکہ قریش کے جو عمائدین ہیں، بڑے بڑے سرداران ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے غربا مساکین ہیں، یہ ہمارے شان کے یکسر مخالف ہے کہ ہم ان غربا کی صفوں میں جا کر بیٹھ جائیں، یہ ہمارے شان کے بھی خلاف ہے، ہمارے مقام کے بھی خلاف ہے، رتبے کے بھی خلاف ہے، سرداری کے بھی خلاف ہے۔ اب ان یہود بنو نذیر نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر خصوصیات کو، تمام تر نشانیوں کو اپنی کتاب میں پڑھنے کے باوجود تسلیم نہ کیا۔ وجہ یہ تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی قریش سے، اور قریش کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے۔ اب یہی پریشانی ان کو کھائی جا رہی تھی کہ تمام تر انبیاء کا تسلسل تقریباً بنو اسرائیل سے ہے، آخری نبی قریش یعنی بنو اسماعیل سے کیوں بھیجے گئے؟ اسی پریشانی کو لے کر یہود بنی نذیر نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاہدات ہوئے ہیں، ان معاہدوں کو آہستہ آہستہ توڑنا شروع کیا، آہستہ آہستہ ان معاہدوں کو انہوں نے توڑا، اور پھر توڑتے توڑتے معاہدوں کو ان کی سرکشیاں واضح طور پر سامنے آئی۔ اس مقام پر ایک نکتے کی بات ہے جو یاد رکھنا ضروری ہے۔ بظاہر آیات اور اسی طرح قرآن مجید میں جو تفصیلات ہیں، اقوام امم کے اور اسی طرح سابقہ امتوں کے، اس کو مطالعہ کرنے سے، پڑھنے سے بغور یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ سابقہ انبیاء کو جو بنی اسرائیل میں بھیجا گیا، انہوں نے اپنی کتابوں کی کتنی قدر کی،
انبیاء علیہم السلام کی کتنی قدر کی؟ تاریخ بھری پڑی ہے کہ ان کے پاس بھیجے گئے جو انبیاء تھے، بہت سارے انبیاء بھی ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں حضرات مفسرین نے لکھا کہ ساری زندگی امت پر محنت کرنے کے بعد کلمہ کو ایک مسلمان بھی نہیں۔ بعض کی امتوں میں سے ایک شخص ہے جو اپنے نبی کو ماننے والا، ساری زندگی گزر گئی لیکن ماننے والا صرف ایک۔ حضرات انبیاء علیہم السلام جو احکامات ان پر صادر فرماتے اللہ کی طرف سے، ان کی پہچان اور ان کی روش یہ رہی ہے کہ ہمیشہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے مخالف چلنے کو اپنے لیے اعزاز باعث افتخار سمجھتے۔ مکمل طور پر حضرات انبیاء علیہم السلام کے ساتھ عقیدت کا اظہار کر کے ساری کی ساری قوم حضرات انبیاء کے راستے پر چلے ہوں، ایسا امم سابقہ میں کہیں نظر نہیں آتا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آخری نبی کے اعتبار سے ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، نہ کسی ذلی نبی نے آنا ہے، نہ کسی بروزی نبی نے آنا ہے۔ اس کے بعد جو بھی دعویٰ کرے گا وہ دجال ہوگا، کذاب ہوگا۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، آپ پر جو اتری ہوئی کتاب ہے قرآن مجید، یہ آخری دستور العمل کتاب ہے امت کے واسطے۔ اب اگر کوئی نبی بنی اسرائیل میں سے بھیج دیا جاتا، اس نبی کی اتباع میں، اس نبی کی پیروکاری میں وہی حال کرتے جو سابقہ انبیاء کے ساتھ کیا۔ تو آخری کتاب کے ماننے والوں کی تعداد بھی محدود چند ہوتی، نہ ہی یہ آخری کتاب دستور العمل کے طور پر 4 دانگے عالم میں اللہ تعالیٰ اس کو پھیلاتا۔ کیونکہ کم و بیش 1,24,000 کے قریب جو انبیاء ہیں، صرف ایک کو اولاد اسماعیل میں سے مبعوث کیا، اور باقی سب کو تقریباً تمام انبیاء کو کس میں سے؟ بنو اسرائیل میں سے۔ ایک نبی کو بھیجا، اس کے دستور کو، اس کی زندگی کو، اس کے احکامات کو تم لوگوں نے مسخ کر کے رکھ دیا۔ پھر اگلے نبی کو بھیجا، پھر ان کی اتباع کو تم لوگوں نے مذاق بنایا، پھر ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کو تم نے تمسخر بنایا۔ پھر اگلے نبی کو بھیجا گیا، پھر انبیاء کو بھیجا گیا، یوں تسلسل 1,24,000 کے کم و بیش بھیجا گیا۔ تم لوگوں نے ان کے ساتھ کیا وفا کی، اور ان انبیاء کی لائی ہوئی شریعت پر تم لوگوں نے کیا خاک عمل کیا۔
تبھی قانون خداوندی میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ آخری نبی کی بعثت بنو اسرائیل سے نہیں قریش سے ہوگی، تاکہ یہ آخری نبی اور ان پر اتاری گئی جو کتاب ہے، یہ کتاب بھی اور آپ علیہ السلام کی جو شریعت ہے، یہ شریعت آفاقی رہے، کسی ایک شہر میں محدود ہو کر نہ رہے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شریعت اور یہ کتاب آفاقی بن چکی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اسلام چار دانگے عالم میں پھیل چکا، اسلام کا بول بالا مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک ہو چکا، اور روئے زمین میں اللہ رب العزت نے یہ جو سہولتیں ہمیں عطا کی ہے، یہ صرف ان کے لیے ہے جو کلمہ گو مسلمان ہیں، اللہ رب العزت کے خالق ہونے کو مانتے ہیں اور اس کے دستور العمل پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان میں سے بہت سارے سمجھدار لوگ یہود میں سے یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہماری کتاب پرانی، ہمارے انبیاء پرانے، تو لہٰذا جو پرانی چیز ہوگی وہ زیادہ مستحکم اور مضبوط ہوگی، بعد کی شریعتیں وہ بعد کی شریعتیں نئی شریعتیں ہیں، ان میں وہ مضبوطی اور استحکام نہیں ہوگا۔ تو ایسے ہوشیار قسم کے جو اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہیں، عقل مند سمجھتے ہیں، عقل کے گھوڑے دوڑا کر خدائی فیصلوں کو عقل کے پیرائے سے سمجھنے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے آسمانی 3 کتابیں نازل کی، تو تیسری کتاب سے پہلے جو پرانی کتاب ہے وہ دوسری ہے، تو لہٰذا تمہیں تیسری کتاب کو نہیں ماننا تھا، دوسری کو ماننا تھا۔ دوسری کتاب کو جنہوں نے مانا انہوں نے دوسری کو نہیں ماننا تھا، پہلی کو ماننا تھا، کیونکہ پہلی کتاب سب سے پرانی۔ اب اگر قانون خداوندی، خدا کی شریعت یہ ہوتی کہ جو کتابیں جس زمانے میں اتاری گئی ہیں انہوں نے انہی کتابوں پر انہی کے احکامات پر عمل کرنا ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ حضرت آدم ابونا علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیج دیا جاتا، ایک کتاب آپ کے ہاتھ میں دے دی جاتی، اس کے بعد کسی نبی کو نہ بھیجا جاتا نہ کسی کتاب کو؟ سابقہ انبیاء کو بھیجا گیا، آپ در پہ آزار ہوئے، قتل کے لیے منصوبے بنائے گئے، حضرات انبیاء علیہم السلام احکامات جو اللہ کی طرف سے دیے جاتے وہ قوم تک لے کر آتے، قوم اس کا تمسخر کرتی، اور کتابوں کا جو حشر بگاڑا، اگر کتابوں کا حشر نہ بگاڑتے تو اللہ تعالیٰ نے پہلی کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری توریت کو تو نہیں اتارنا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آسمانی قانون ہے کہ جب ایک کتاب کو اتارنے کے بعد جب اگلی کتاب اتار دی جاتی ہے تو اگلی کتاب پچھلی کتاب کے لیے ناسخ ہوتی ہے، یعنی اس کے احکامات کو ختم کر دیتی، اس کے احکامات کو ختم کر دینے والی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک حصے مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں، کہیں پر کوئی تعمیرات کا کام چل رہا ہے، سرکاری کام چل رہا ہے، بورڈ لگے ہوئے کہ راستہ بند ہے عارضی طور پر، یہاں سے آمد و رفت کی اجازت نہیں،
اور جب نیا قانون آتا ہے وہ بورڈ ہٹا دیے جاتے ہیں تو وہاں سے آمد و رفت کی اجازت ہو جاتی. تو پہلا جو قانون اس میں بورڈ لگا ہوا تھا وہ اگر منسوخ نہ ہوتا، نسخ نہ ہوتا، تو رہتی دنیا تک وہاں سے کسی کو گزرنے کی اجازت تو نہ ہوتی. تو سابقہ کتابوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی کے ساتھ نئی کتاب بھیجی، مطلب یہ ہے کہ سابقہ کتابیں منسوخ. اور قرآن مجید میں واضح طور پر موجود ہیں کہ سابقہ کتابوں کے جو احکامات قرآن مجید میں بحال رکھے گئے ہیں وہ قابل عمل ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی احکامات قابل عمل نہیں ہے. اب کسی کا یہ کہہ دینا کہ ہمارا جو دین ہے، ہماری جو شریعت ہے وہ پرانی ہے. آپ کی شریعت پرانی ہے، آپ کی شریعت میں بقا ہوتی، اس کو باقی رکھنا قانون خدا بندی میں منظور ہوتا، تو اس دستور العمل پر نئی کتاب نہ آتی. نئی کتاب نے آ کر یہ باور کرا دیا کہ آپ کی کتاب جتنی بھی پرانی ہو، آپ کا مذہب جتنا بھی پرانا ہو، نہ وہ کتاب قابل اتباع ہے، نہ وہ مذہب قابل اتباع ہے. قابل اتباع وہی کتاب ہے، وہی معلم قابل اتباع ہے کہ جو سب سے آخر میں ہے. یوں بنو نذیر جو خانہ بدوشوں کا قافلہ ہے، تو ریت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کو دیکھ کر، یہ سوچ کر مدینہ منورہ میں حدود حرم سے 2 کلومیٹر فاصلے پر آ کر آباد ہوئی، یہ سوچتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آخری نبی کی بعثت بھی بنو اسرائیل سے ہو. محض یہ خلش تھی کہ آخری نبی کی بعثت بنو اسرائیل سے نہیں ہوئی. اب جب بنو اسرائیل سے آخری نبی کی بعثت نہیں ہوئی تو انہوں نے اندرون خانہ ان سازشوں کو ہوا دینا شروع کیا. انہوں نے اندرون خانہ ان سازشوں کو ہوا دینا شروع کیا کہ جن سازشوں کی انہیں معاہدے کے تحت اجازت نہیں تھی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ قومیں سازشی ہیں، سامنے آ کر ان کے اندر کچھ کرنے کی تدبیریں کرنے کی ہمت اور حوصلہ نہیں ہے. انہوں نے ہمیشہ منافقین کے ساتھ مل کر ساز باز کرنی ہے. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مدینہ منورہ میں مختلف حالات پیدا کرنے کی انہوں نے کوششیں کی، منافقین کے ساتھ ساز باز کرتے رہے، باوجود کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا معاہدہ تھا بنو نذیر کا، اور معاہدے میں جو بنیادی شرطیں تھیں وہ یہ تھی کہ یہ کبھی مسلمانوں کے خلاف مسلح خوریزی میں شریک نہیں ہوں گے، اور جو مسلح طاقتیں مسلمانوں کے خلاف آئیں گی ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی ساز باز سے یہ گریز کریں گے. بنیادی شرطوں میں یہ بات شامل تھی. اس کے بعد میرے عزیزوں، وہ عجیب و غریب
واقعہ اسلام کا رونما ہوا، جس واقعے کو بیر معونہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کفار کے ساتھ ساز باز کر کے، منافقین کے ساتھ ساز باز کر کے، انہی یہود بنی نذیر نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر درخواست کی کہ ہمیں اپنے علاقوں میں تبلیغ کے لیے مبلغین چاہیے، ہمیں اپنے علاقوں میں لوگوں کے درمیان تعلیم کے لیے معلمین چاہیے، تاکہ لوگوں کو دین کی، شریعت کی، اسلام کی وضاحت کر سکے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عجیب واقعہ تھا یہ، میں بارہا بتلا چکا کہ طائف کی گلیوں میں سنگ باری ہو رہی ہے، پاؤں مبارک لہو لہان ہے، سر مبارک سے خون نکل رہا ہے، ایسے موقع پر بھی کبھی کفار کے لیے بد دعا نہیں فرمائی۔ لیکن یہ بیر معونہ کا وہ تاریخی واقعہ ہے کہ جس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فجر کی نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی، بد دعائیں کی، بد دعائیں فرمائیں۔ اب یہ واقعہ کیا تھا کہ انہوں نے ساز باز کر کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمیں معلمین چاہیے، ہمیں مبلغین چاہیے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک بڑی جماعت مرتب فرمائی، جن میں عمر ابن امیہ ضمری بھی شامل تھے۔ 70 صحابہ کرام کی جماعت، اور اس وقت حافظ قرآن صحابہ کی تعداد اتنی زیادہ نہ تھی، اور روایات میں آتا ہے کہ ان میں سے سارے صحابہ حافظ تھے۔ انہوں نے غدر کرتے ہوئے، معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، یہ بات دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو غیر مسلموں کے ساتھ، کہ جن میں سر فہرست قبیلہ بنو نذیر کے یہود تھے، معاہدے میں یہ بات ہوئی تھی کہ مسلح کبھی بھی، مسلح حکمت عملی کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، نہ ہی کسی غیر مسلم طاقتیں جو مسلمانوں کے خلاف مسلح ہوں ان کے ساتھ ساز باز کرنے کی اجازت ہوگی۔ نمبر 3، جو مسلح طاقتیں مدینہ منورہ کے حدود سے باہر منصوبہ بندیاں کر رہی ہیں، نہ ہی ان کے ساتھ شریک ہونے کی، ساز باز کرنے کی اجازت ہوگی۔ یہ واضح طور پر معاہدے میں طے شدہ تھا۔ میرے عزیزو، بیر معونہ میں ابی ابن کعب اور اسی طرح دیگر رئیس المنافقین جو تھے وہ بھی موجود تھے۔ کعب ابن اشرف، خود یہود بنو نذیر کے افراد بھی موجود تھے، اور وہاں کے وہ غیر مسلم طاقتیں بھی موجود تھیں کہ جنہیں ضرب جنگ بدر میں غیر مسلح مسلم قوتوں سے جن کو ضربیں لگ چکی تھی، وہ تمام لوگ موجود تھے۔ بیر معونہ کے مقام پر ان تمام تر صحابہ کرام، 70 صحابہ کرام کا حصار کیا گیا۔ حصار کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے،
ان 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے صرف ایک صحابی تھے، عمر ابن امیہ ضمری. انہوں نے کافروں سے، منافقین سے، یہود بنو نذیر سے اپنے آپ کو بچایا اور وہاں سے بھاگ نکلے، مدینہ منورہ کے قریب پہنچے. وہاں جیسے ہی مدینہ منورہ کے حدود میں داخل ہوتے ہیں، قبیلہ بنو عامر کے 2 کافروں سے سامنا ہوتا ہے. اب عمر ابن امیہ جو تمام تر مناصر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شہید کرنے کا، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا، بے دردی کے ساتھ ان کی جانیں لینے کے جو مناظر دیکھ چکے تھے، اب یہ بتائیے کہ ان کفار کا سامنا ہونے کے بعد ان کا رویہ اور برتاؤ کیا ہونا چاہیے تھا؟ عامر ابن امیہ کو برداشت نہ آیا. حفاظ صحابہ کرام تھے، 70 کے قریب صحابہ تھے، صرف ایک صحابی بچے. ایک صحابی بچے. اور اس مقام پر اضافی معلومات کے لیے یہ بات بھی آپ کے گوش گزار کر دوں، اس ایک صحابی کا بچنا یہ بھی اللہ کا فیصلہ تھا، تاکہ امت پر آنے والے لوگوں پر یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہو جائیں کہ یہ سازشی لوگ ہیں، عہد و پیما کی پرواہ کرنا نہ کرنا ان کی سرشت میں شامل ہے. یہ وہ اقوام نہیں ہے ان کے ساتھ لکھت پڑھت کر کے آپ عہد و پیما کریں اور ان عہد و پیما کی یہ پاسداری کریں. یہ وہ اقوام نہیں ہے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نہ بخشا. جنہوں نے بنو اسماعیل سے ہونے کی وجہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول نہ کیا، وہ تمہیں قبول کریں گے؟ وہ مجھے قبول کریں گے، آپ کو قبول کریں گے؟ یہ میری اور آپ کی خام خیالی ہے، یہ میری اور آپ کی خام خیالی ہے، کیونکہ ان کا مشن تو یہی ہے کہ جس مشن کو قرآن مجید نے واضح کیا کہ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست بنا لو، اپنا محبوب بنا لو، یارانہ قائم کر لو، دوستانہ قائم کر لو، ان کے ساتھ معاشقہ قائم کر لو، ان کے ساتھ تعلقات قائم کر لو. یہ تمہارے دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتے، نہ کبھی ہوئے ہیں، نہ کبھی ہو سکتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کے غدر کی ابتدا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہوئی. ان کی بے وفائی کی ابتدا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قتل و غارت گری کے ساتھ ہوئی. ان کی نافرمانیاں، ان کا جو دجل ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل جو صف آرا دشمنان ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ہوا. انہوں نے ہمیشہ منافقین کو ترجیح دی، کفار مکہ کے ساتھ ساز باز کی، اور اسی طرح مسلمانوں کے خلاف اس وقت جو مسلح طاقتیں کام کر رہی تھی ہمیشہ ان کی گود میں رہ کر، مسلح رہ کر مسلمانوں کے خلاف اپنے آپ کو استعمال کرنا اپنا ترہ امتیاز سمجھا. ان کے ساتھ آپ ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ معاہدے کرتے ہیں. تمہارے معاہدوں کی پاسداری کس نے کرنی ہے؟ آج تک ہم مسلمانوں کے معاہدات کی پاسداری کس نے کی؟
کیا یہ جنگی قوانین کے خلاف ورزی نہیں ہے کہ اگر دو قوتیں آپس میں برسر و پیکار ہوں تو ان کے ادویات، خوراک، پانی وغیرہ اس کی ترسیل کو روکنا یہ بین الاقوامی جرم نہیں؟ بین الاقوامی جرم نہیں؟ ایسے ہتھیار اور مواد کا استعمال کرنا جس سے جسم کو جھلسا دیا جائے، پگھال دیا جائے، بین الاقوامی قانون کے مطابق جرم ہے۔ آج غزہ کی پٹی میں اور مسلمانوں پر ایسے فورس بم گرائے جا رہے ہیں۔ کہاں گئے وہ انسانیت کے علم بردار؟ انسانیت، انسانی حقوق کے ٹھیکیدار کہاں گئے؟ کیا ظلم کی چکی میں پسنا یہ میرا اور آپ کا مقدر ہے؟ ظلم کی چکی میں پسنا میرا اور آپ کا مقدر ہے؟ کیا ان کے عقوبت خانوں میں عزتوں کی نیلامی کروانا میری ماں اور بہنوں کے مقدر ہے؟ بس انسانی حقوق کے یہ ٹھیکیدار جب تمہاری بہنوں کی باری آتی ہے، ماں کی باری آتی ہے تو خاموش کیوں ہو جاتی ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم نے اقوام عالم کی جو تاریخ ہمیں سمجھنا چاہیے تھا اس کو ہم نے قرآن مجید پڑھ کے نہ سمجھا۔ پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں، وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، دلیل کی بنیاد پر کہتا ہوں، ڈٹائی کے ساتھ کہتا ہوں، جتنی میں بات کر رہا ہوں یہ ساری باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، قرآن مجید میں ہے اور تفاسیر میں حضرات مفسرین کہ جن کو برسوں سے اور صدیوں سے لوگوں نے قبول کیا انہوں نے اپنے تفاسیر میں یہ وضاحتیں خود کی ہیں۔ میرے عزیزو، ہوش کا ناخن لینے کی ضرورت ہے، ہوش کا ناخن لینے کی ضرورت ہے، کچھ غیرت نام کی کوئی چیز اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ سابقہ جمعے سے پیوستہ جمعے میں بھی یہ میں آپ کے گوش گزار کر چکا کہ اے ارض فلسطین ہم تیرے ساتھ ہیں، وہ وہاں سے آواز دے رہے ہیں، ان صداؤں کو سن سن کر تھک چکے ہیں، ہمارے ساتھ آ کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، ہمارے ساتھ آ کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ سازشی قوم ہے، سازشی تھے اور رہیں گے۔ اب لوگوں نے ان کے کچھ مصنوعات سے بائیکاٹ کیا، وہاں فلسطینی بچوں کی تصویریں لگا دی اور وہاں لکھ دیا فلسطین۔ اپنی کمپنیوں کی تیار کردہ چیزوں میں فلسطین کی ماؤں بہنوں کی تصویریں، مظلوموں کی تصویریں لگا دی اور وہاں بڑا سا لکھ دیا فلسطین۔ ان کی سازشوں کا اندازہ کریں، ان کے گٹھ جوڑ کا اندازہ کریں، ان استعماری طاقتوں کا اندازہ کریں کہ انہوں نے کہاں کہاں سے ہمیں گھیرا ہوا ہے۔ آج جب ان کے پروڈکٹ کا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں تو فلسطین کی تصویریں لگا دی جاتی ہیں، مظلوم ماؤں بہنوں کی تصویریں لگا دی جاتی ہیں، اور پھر ہم شوق سے وہ پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ ارض فلسطین میں کون سی ایسی کمپنی ہے کہ جو فلسطینی معصوم بچوں کو مشروبات میں یا دیگر چیزوں میں تصویریں لگا کر وہ کمپنیاں چل رہی ہیں اور پورے عالم میں سپلائی کر رہی ہیں؟ پورے عالم میں سپلائی کر رہی ہیں۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے بزرگو، ہم خود جا نہیں سکتے تو کم از کم معیشت کے اعتبار سے ان کی کمر توڑ سکتے، معاشی بحران پیدا کر سکتے، جو آج جن چیزوں کا استعمال ہم مسلمانوں پر ہو رہا ہے،
یہ کسی اور سے کمایا ہوا نہیں ہے، مجھ سے اور آپ سے کمایا ہوا۔ میرے پیسے مجھ پر استعمال ہو رہے ہیں۔ میرا اور آپ کا حال کیا ہے کہ روڈوں پہ نکلتے ہیں، جھنڈے لے لیتے ہیں، تھوڑی دیر شور شرابہ کرتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، دل کو تسلی دے دیتے ہیں کہ ہم ارض فلسطین کے ساتھ ہیں، ہم قدس کے ساتھ ہیں، ان مظلوم ماؤں بہنوں کے ساتھ ہیں۔ تو تمہارا 10 منٹ کے لیے کسی ریلی میں جا کر جھنڈے اٹھا لینے سے حمیت دینی کا اظہار اور مظاہرہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ ہم نے جسمانی طور پر ساتھ دینا ممکن نہیں، تو میرے عزیزو ہم سوشل بائیکاٹ کر کے تو ساتھ دے سکتے ہیں، اتنی غیرت کا تو مظاہرہ کر سکتے ہیں کہ کم از کم ہمارے پیسے ہمارے مسلمان بھائیوں پر تو نہ لگے، ہمارے پیسے ہمارے مسلمان بھائیوں کے خلاف تو نہ لگیں۔ ہم اپنی کمائی کا تھوڑا سا حصہ کسی با اعتماد ذرائع کو پکڑ کر ہم ان کو ڈونیٹ تو کر سکتے ہیں، ہم ان کو بھیج تو سکتے ہیں۔ کم از کم آپ کے اور میرے دل کو تسلی ہو کہ مہینے کی شروعات ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے راشن پانی لے کر آتے ہیں، اپنے بچوں کا خیال ہے، اپنی اولاد کا خیال ہے، بال بچوں کا خیال ہے، گھر کے دیگر افراد کا خیال ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ دروازے کے سامنے ملبوں میں دبی وہ بہن جو آپ کے اور میری نصرت کے منتظر ہے، اس نے کیا جرم کیا تھا جس کی سزا اسے تنہا ملی؟ اس کا کیا جرم تھا؟ اگر تو کلمہ توحید جرم ہے، اگر تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کی اتباع اور شریعت مطہرہ کی اتباع جرم ہے، تو پھر مجرم آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، سزا ایک کو کیوں ملے گی؟ سزا کسی خاص طبقے کے ساتھ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے میری آپ کی ثقافت، تہذیب، تمدن، دین، شعار اور اسی طرح میرے اور آپ کے قبلے کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا ہے، تو اس کی سزا مل گئی۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، کچھ غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کرنے کا وقت ہے، غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کرنے کا وقت ہے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ مملکت خداداد پاکستان روئے زمین میں وہ عظیم ملک ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے ہر قسم کی صلاحیتوں سے نوازا، ہر قسم کی صلاحیتوں سے نوازا۔ کہیں پر مصیبت آتی ہے، ہمارے مالی معاملات، معیشت جتنی بھی کمزور ہو، بڑھ چڑھ کر سرکاری سطح پر بھی امداد کیے جاتے ہیں، غیر سرکاری سطح پر انفرادی طور پر بھی امداد کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے بزرگوں، آج کسی کو آواز دے نہ دے، لیکن یہ مفلوج قسم کے لوگ کھڑے ہو کر ہم پاکستانی بھائیوں کے منتظر ہیں، ہمارے تعاون کے منتظر ہیں۔ میرے عزیزو، آج سے میں نے اور آپ نے یہ تہیہ کر کے اٹھنا ہے، یہ تہیہ کر کے اٹھنا ہے کہ مکمل طور پر جو ان کے مصنوعات ہیں ان سے بائیکاٹ کریں گے، اپنے ملکی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے ہم اپنی جو تیار کردہ چیزیں ہیں وہ اس کا معیار بھلے سے کتنا ہی کمزور ہو، ہم اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے ہم اپنی چیز، اپنے گھر کی چیز استعمال کریں گے، اپنے ملک کی چیزیں استعمال کریں گے تاکہ معیشت ہماری مضبوط ہو، میرا اور آپ کا پیسہ اس مملکت خداداد کی تعمیر اور ترقی میں لگے۔ جو مملکت خداداد اللہ رب العزت نے ہمیں 27ویں شب میں عطا کیا، 27ویں شب میں عطا کیا، 1000 سازشیں ہوئی، لیکن مملکت خداداد جوں کا توں باقی ہے۔ میرے ایک استاد فرمایا کرتے تھے، قربان جاؤں ان کے اوپر، فرمایا کرتے تھے کہ جو
نقشے میں جو ملک 27ویں شب میں آیا ہو اور جس کی فضائی تصویر میں اس میں محمد آتا ہو، وہ مٹنے کے لیے نہیں آیا، مٹانے کے لیے آیا۔ مٹنے کے لیے نہیں آیا۔ ہم نے اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہے۔ اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے اپنی چیزیں استعمال کرنی ہے۔ ہم نے ان یہود و نصارہ کی ان چیزوں کو استعمال نہیں کرنا کہ جن کو استعمال کرنے کے بعد انہی سے حاصل شدہ جو آمدن ہے وہ میری ماؤں پر لگے، بہنوں پر لگے، معصوم بچوں پر لگے۔ گزشتہ روز کا واقعہ ہے، بمباری میں ایک خاتون شہید ہو جاتی ہیں، پیٹ چاک کر کے اس کے پیٹ سے زندہ بچہ نکالا جاتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس نوزائیدہ بچے کا کیا جرم تھا کہ دنیا میں آنے کے بعد اسے اپنی ماں کی شفقت تک نصیب نہ ہو سکی؟ کس جرم کی سزا ملی ہے؟ ابھی وہ وہاں سے آ کر تمہارا میرا گریبان تو نہیں پکڑ سکتا۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، حشر کے میدان میں ہمارا گریبان ہوگا اور ان مظلوم معصوم بچوں کا ہاتھ ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے شکوہ شکایت کر رہے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے سامان میسر کر کے دیے تھے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مختلف قسم کے ذرائع جو با اعتماد ذرائع ہیں، جن پر آپ کو کلیتاً اعتماد ہے، ایسے ذرائع کے ذریعے سے ان بھائیوں تک، بہنوں تک، ان مسلمانوں تک امداد پہنچانے کی کوششیں پورے پاکستان میں ہو رہی ہے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ آپ کو جن پر اعتماد ہے آپ ان کے ذریعے سے اپنا تعاون پہنچا سکتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہاں مختلف دینی ادارے بھی اس میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں کہ جس میں بیت السلام والے ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں، جامعہ دارالعلوم کراچی والے بھی ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں 24 گھنٹے کے اندر، 48 گھنٹے کے اندر ایک خطیر رقم انہوں نے وہاں پہنچائی، اور اس خطیر رقم کے ذریعے سے ان کو ادویات اور کھانوں کی صورت میں لوگوں نے جو ہے وہ امداد بھی کیے۔ وہاں کے لوگوں نے جو یہاں کے جو ہے وہ سفارت خانے کے واسطے سے وہ ساری چیزیں پہنچی تھی۔ تو اس وجہ سے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ان سازشوں کے حوالے سے جو باقی تفصیلات ہیں ختم نہیں ہوئی۔ 1400 سال گزر گئے، سازشوں کا تسلسل ہے۔ زندگی بخیر و عافیت رہی تو مزید پردہ انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں اس حوالے سے چاک کروں گا۔ لیکن اٹھنے سے پہلے تہیہ کر لیں کہ اپنی ماں بہنوں کے خون کا سودا اب نہیں ہوگا، ہوتا رہا، غلطی ہو گئی ہے۔ ہم مکمل طور پر سوشل بائیکاٹ بھی کریں گے، معاشرتی طور پر بھی بائیکاٹ کریں گے، ان کے بنائی ہوئی چیزوں کے ساتھ بھی بائیکاٹ کریں گے، اور ان کے ساتھ بھی کریں گے اس وقت تک کریں گے جب تک کہ ان تمام تر نقصانات کی تلافی نہیں ہو جاتی۔ اور اسی طرح خانہ بدوش لوگ کہ ہٹلر کے حملہ سے بچے ہوئے جو 30 سے 35 افراد جو فلسطین کی زمین میں آئے تھے، یہ تسلیم نہ کر لیں کہ ہم یہاں خانہ بدوش تھے۔ ان فلسطینیوں نے ہمیں جگہ دے کر ہم پر احسان کیا تھا، آج مالکانہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ جب تک ان تمام تر باتوں کو اقوام اسلام کے سامنے تسلیم نہیں کر لیتے، تب تک ان کی کمر توڑنے کا ہمارے پاس ایک بہترین ذریعہ ہے کہ ہم ان کا معاشی بائیکاٹ بھی کریں، اپنی ماں بہنوں کے لیے دعا گو بھی رہیں، ان کی نصرت کی کوششیں کرتے رہیں، اور جو ان کی مدد کر رہے ہیں ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں، خواہ ملکی سطح پر، یعنی کہ یہ وہ قیادت کے طور پر یہ جو بڑے لوگ ہیں وہ کر رہے ہوں، یا جو ہے وہ انفرادی طور پر جو تعاون کا سلسلہ ہے جس کے ساتھ جو بن پڑے وہ ضرور کرنا چاہیے تاکہ غیرت ایمانی کا ثبوت دے سکیں۔ اور انہی ایام میں اگر میرا آپ کا گزر ہو جاتا ہے تو کم از کم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخ رو ہو سکیں، اللہ کے سامنے چہرہ دکھانے کے قابل ہو سکیں کہ مجھ سے جو بن پڑا وہ میں نے کیا۔ اللہ تعالی ہمیں غیرت والی زندگی گزارنے کی اور ان بھائیوں کی، بہنوں کی اور معصوم بچوں کی تکلیف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔